السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر سے طیب بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ سندھ کے بلدیاتی نظام سے متعلق ہے، اور پھر یہ کہ کیوں وہاں کی جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں کراچی کی یا سندھ کی، وہ کیوں اس بلدیاتی قانون کے خلاف ہیں۔ تو ہم ان تمام چیزوں کا آج بغور جائزہ لیں گے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا سندھ کا بلدیاتی قانون ہے کیا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے پر تنازع کیوں ہے، تنازع کی اصل وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے جماعت اسلامی ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا کہ وہ کراچی میں دھرنے پر بیٹھی ہے۔ ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم والے پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر سندھ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یا اس طرح کے جو اور بھی جو مسائل ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں، ہم ان کا جو ہے وہ تجزیہ بھی کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سندھ کا بلدیاتی قانون جو پاس ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیلنج کیا، پورے پاکستان کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، کوئی بھی صوبے میں ایسا بلدیاتی قانون دکھا دیں جو سندھ حکومت کی جانب سے لایا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلدیاتی حکومتوں کا مقصد، بلدیاتی اداروں کا مقصد جو ہے وہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہوتی ہے، اور یہ اس وقت تک ہی منتقلی ہو سکتی ہے جب قانون ہی ایسے بنائے جائیں کہ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہو سکے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے تو موجود ہیں، لیکن ان کو وہ اختیارات آج تک دیے نہیں گئے جس کے وہ تقاضا کرتے ہیں۔ وہ اختیارات آج تک بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ نہیں دیے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ دیگر جو فیکٹرز ہیں جس میں، یعنی کہ جیسے پنجاب کی حکومت ہے، تو پنجاب کی حکومت نہیں چاہتی کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ وہاں پہ ایم پی ایز کو بھی کوئی نہ پوچھے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی حکومت جب بلدیاتی قانون بناتی ہے تو اس میں وہ ایسی گنجائش رکھتی ہے کہ اختیارات جو ہے وہ اس حکومت کے پاس رہ جائیں اور اختیارات مقامی حکومتوں کو صحیح طور کے اوپر منتقل نہ ہوں۔ یہ ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اچھا، تو اب جو سندھ کی جانب سے یہ بلدیاتی قانون پاس کیا گیا، اس میں نہ صرف تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو دیے گئے ہیں، بلکہ ان کو بااختیار بنانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ سندھ کی بلدیاتی حکومتیں جو ہیں وہ غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس تک وصول کر سکتی ہیں۔ جی، یہ کسی اور صوبے کے قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ صرف سندھ حکومت نے ہی ایسا قانون پاس کیا ہے، اور اس میں ہی یہ اختیار دیا ہے کہ تاکہ مقامی کی حکومتیں جو ہیں وہ مالی طور پر بااختیار بن سکیں۔ اب غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس جو ہے وہ براہ راست مقامی حکومت لے گی، اور یہ ایک بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ اب یہ ہوگا کہ جب آپ کو ریونیو یا مالیات جو ہے وہ سندھ حکومت دیتی ہے یا پنجاب حکومت دیتی ہے، یعنی کہ بلدیاتی حکومتوں کو، تو وہ پھر بلیک میل بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اوپر کی حکومت جو چاہتی ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر مالی طور پر خود بااختیار ہوں مقامی حکومتیں، تو وہ پھر بلیک میلنگ والا یا کچھ اس ٹائپ کا چکر جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کی خود مختاری جو ہے اس پر آنچ نہیں آئے گی مقامی حکومتوں کی۔ تو سندھ حکومت کی جانب سے یہ اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور یہ میرے خیال میں کہ یہ سب سے بہترین قانون ہے۔ بہرحال آگے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس اختیار سے جو ہے وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہوں گے۔ یہ جو ٹیکس غیر منقولہ جائیدادوں کی پر ٹیکس وصولی کا جو معاملہ ہے اس سے، اور پھر مالی معاونت کے لیے وہ سندھ حکومت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اچھا، مالی خود مختاری سے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد اور بااختیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ پہلے بلدیاتی نظام میں عوام کونسلرز اور چیئرمینز کو منتخب کرتے تھے، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ میئر کو منتخب کرتے تھے۔ اب میئر کا جو انتخاب ہوتا ہے نا، اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، اقلیت جو ہے وہ اکثریت میں بدل جاتی تھی،
یہ ایک عام سی بات ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل جاتی تھی۔ میں اس چیز پہ گواہ ہوں کہ جب یہ جتنے بھی کونسلرز یا ناظم جو بنتے تھے پرانے اس میں یا چیئرمینز ہوتے تھے، تو جب میئر کا انتخاب ہوتا تھا تو ان کو یا تو اغوا کر لیا جاتا تھا یا کچھ ایسی ان کی ترتیب ہوتی تھی، اور پھر جس کو کہا جاتا تھا جو زیادہ پیسے لگاتا تھا اس کو جو ہے وہ میئر منتخب کیا جاتا تھا۔ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ بابا ایسا ہوتا ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے کہیں پہ بھی ایسا ہوتا تھا۔ لیکن اب سندھ نے یہ ہارس ٹریڈنگ، یہ میئر والی کا انتخاب جو ہے اس کا بھی طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ اب میئر جو ہے وہ براہ راست خود عوام اس کو منتخب کرے گی، یہ کونسلرز اور چیئرمین اس کو منتخب نہیں کریں گے۔ یہ اختیار بھی عوام کو دے دیا ہے کہ عوام اپنے میئر کو خود منتخب کرے۔ میرے خیال یہ ایک بہترین چیز ہے، بہترین قانون ہے۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، باقیوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو ہارس ٹریڈنگ کو بھی روک دیا گیا، اور عوام کو پہلے تو عوام کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میئر کون ہے، کون بنے گا، کیونکہ وہ کونسلرز اور چیئرمینز اس کو منتخب کرتے تھے۔ اب عوام کو پتہ ہوگا اور عوام نے ہی ووٹ کے ذریعے ہی اس کو منتخب کرنا ہے۔ تو جو ایک بہترین جو ہے وہ اقدام ہے سندھ حکومت کی جانب سے، ایک بہترین قانون ہے۔ اور اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ اس قانون کے اندر نا، سندھ بلدیاتی قانون کے اندر ہر طبقے کی نمائندگی رکھی گئی ہے، یعنی کہ جو معذور افراد ہیں نا ان کی بھی نمائندگی رکھی گئی ہے، اور جو سوسائٹی کا راندہ ہوا طبقہ ہے یعنی کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی بھی نمائندگی رکھی گئی ہے۔ تو ان کی اسپیشل نشستیں جو ہیں وہ اس قانون کے اندر موجود ہیں، تاکہ وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنے بندوں کو منتخب کر کے اپنے مسائل کا ادراک ان کو بہتر ہوتا ہے تو وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سب سے اہم چیز جو سندھ کے شہریوں کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ٹاؤنز جو ہیں وہ بنائے جائیں۔ بڑے بڑے جو شہرز ہیں نا ان کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹاؤنز بنائے جائیں، جب ٹاؤنز ہوں گے تو وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی بہتر طور پہ ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا سلوشن جو ہے وہ بھی بہتر طور پہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو سندھ حکومت نے اب جو سندھ بلدیاتی قانون پاس کیا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ٹاؤنز بنا دیے گئے ہیں، اور اب موجودہ نظام میں ٹاؤنز کے اعتبار سے ہی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات ٹاؤنز کے اعتبار سے ہی ہوں گے۔ یہ ایک بہترین چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اہم سب سے چیز یہ ہے کہ سندھ کے بلدیاتی نظام میں وزیر بلدیات کے برابر جو ہے وہ میئر کراچی کو جو ہے وہ اختیار دے دیے گئے ہیں، یعنی میئر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اب میئر کراچی جو ہوگا وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا شریک سربراہ یا شریک چیئرمین ہوگا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے جو میئر منتخب ہوتا تھا وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا وائس چیئرمین ہوتا تھا، اور اب جو ہے وہ شریک چیئرمین ہوگا، یعنی کہ جو سندھ کے وزیر بلدیات ہیں اس کے برابر کے اختیارات جو ہیں وہ اس کے پاس ہوں گے، میئر کے پاس۔ اس طرح کونسلز کے میئر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سربراہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ بھی جو ہے وہ بلدیاتی حکومتوں کے حوالے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ قانون اتنا اچھا ہے، اتنا بہتر ہے، تو پھر اس پہ تنازع کیوں ہے؟ ہم اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہے کیا جس وجہ سے تنازع ہے، میں آپ کو وہ وجہ بھی جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے شعبہ تعلیم اور شعبہ صحت کے محدود چند ادارے جو ہے وہ بلدیاتی حکومت سے لے کر اپنی تحویل میں رکھ لیے ہیں، جس کی وجہ سے تنازع پیدا ہو گیا۔ اب اس چند سکولوں اور ہسپتالوں کی وجہ سے ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پی ایس پی نے احتجاج جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور وہ صرف احتجاج نہیں ہے بلکہ ہر بندے کو، ہر سیاسی جماعت کو مل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی والے تو میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے، ہمارے ایشو کو اٹھائے، یہ معاملات وہ کرے۔ تو وہ پھر آلریڈی سندھ حکومت کے خلاف اتنا پراپیگنڈا ہوتا ہے، تو اب جماعت اسلامی نے جو ہے وہ میڈیا پہ انویسٹمنٹ شروع کر دی، اور اس طریقے سے وہ ایک پراپیگیٹ کیا جا رہا ہے حکومت سندھ کے خلاف۔ اب وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ چند سکول اور چند ہسپتال جو سندھ حکومت نے مقامی حکومتوں سے لے کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ اس پر تنازع ہے، اور اس پر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکا ہے۔
اب اس کی بھی ایک وجہ ہے. اب وجہ کیا ہے کہ سندھ حکومت کا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ چند سکول اور چند ہسپتال جو ہے وہ خصوصی مہارت کے جو یہ شعبے ہیں اور انہیں عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ ہسپتالوں کا نظام اتنا بہتر کیا ہے کہ لوگوں کے مفت علاج جو ہیں وہ ممکن ہو پائے ہیں. جگر کی پیوند کاری ہو، کینسر کے مریضوں کی ٹریٹمنٹ ہو، پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ اینولی ایک باقاعدہ ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے کہ وہ جہاں وہاں پہ جا کے چاہے گنبٹ ہو، چاہے سندھ کراچی کے وہ NICVD ہو، کہ وہاں پہ جا کے وہ اپنا علاج معالجہ جو ہے وہ کراتے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ بنا. جب یہ قانون بن رہا تھا تو اس وقت کیا یہ لوگ سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت یہ جو ہے وہ اختیارات استعمال کرتے، اسمبلی میں جب بحث چل رہی تھی تو اس ٹائم وہ یہ ایسا کر لیتے. اب وہی بات ہے کہ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ اب لسانیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. جماعت اسلامی جو خود جو ہے وہ اسلام جس کا نقطہ نظر ہی اسلام ہے، تو اس کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ لسانیت کارڈ استعمال کرے. تو وہ بھی اتنی گر چکی ہے سندھ کی حکومت کی مخالفت میں کہ وہ لسانیت کارڈ کھیل رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ امیر جماعت اسلامی جو ہیں سراج الحق، ان کی میں نے خود یہ تقریر سنی جس میں وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دو اور جنت کی ٹکٹ لو. نان سینس بھائی، جو جماعت اسلامی کو ووٹ دے گا جنت اسے ملے گی اور جو نہیں دے گا وہ اس کو دوزخ ملے گی. واٹ اے نان سینس یار، یہ اتنا آپ گر چکے ہو یار، افسوس ہے. تو اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ بھئی آپ اگر پاور میں ہو، لوگوں کو اپنا میئر منتخب کراؤ، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ ادارے آپ واپس لے لو. یا پھر وہی بات ہے کہ سندھ اسمبلی میں آپ ترمیم لے کے آؤ. اب سندھ کیونکہ یہ قانون ہے تو اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ ایسے ممکن نہیں ہے. اس کو تبدیلی کے لیے بھی سندھ اسمبلی میں ہی جو ہے وہ ترمیم لانی پڑے گی، تو اس کے بعد ہی جو ہے یہ تبدیل ہو سکے گا. اب اس کے بعد یہ کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ایک منتخب بلدیاتی نمائندے کی حدود میں آنے والے تمام ہسپتالوں، سکولوں، تھانوں سمیت کھیل، زراعت، دیگر شعبوں سے بعض پرس کے اختیارات بھی جو ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو دے دی ہیں. یار ایک بلدیاتی منتخب نمائندہ جو ہوگا وہ اس کے پاس لامحدود اختیارات چلے گئے ہیں. یہ تھانے اس کے ماتحت ہو گئے، ہسپتال اس کے ماتحت ہو گئے، سکول اس کے ماتحت ہو گئے. صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس سے آگے کہ جتنے بھی یہ سکول ہیں، ہسپتال ہیں، یہ اپنی جو پیریڈکلی رپورٹ ہے، ہر 2 ہفتے بعد یہ رپورٹ، اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی جو ہے وہ پیش کرنے کے مجاز ہوں گے. جو بلدیاتی حکومت کی اسمبلی ہوگی وہاں پہ یہ اپنی رپورٹس، یعنی کہ جو سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے وہ اپنے سکول کے حوالے سے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ دے گا. جو تھانے کا SHO ہے وہ رپورٹ دے گا ہر 2 ہفتے بعد. اسی طریقے سے جو ہسپتال کا MS ہے وہ رپورٹ دے گا. تو تھانے والے امن و امان کی رپورٹ دیا کریں گے. تو یہ وہ اختیارات ہیں کہ جو مقامی نمائندے ہیں وہ سب سے زیادہ بااختیار بنائے گئے ہیں اس قانون کے تحت. لیکن افسوس ہے کہ پھر بھی لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. اچھا، اب یہ لوگوں پتہ نہیں گوارا کیوں نہیں ہے کہ سندھ حکومت نے حقیقت میں تمام اختیارات جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کو منتقل کیے ہیں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہر 2 ہفتے بعد ان کی حدود کے اندر جو بھی سرکاری چیزیں ہیں، یعنی کہ سرکاری سکولز ہیں، تھانے ہیں، مقامی تھانے ہیں، ہسپتال ہیں، وہ اپنی رپورٹس جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ جمع کرائیں گے. یعنی تھانے کے SHO سے لے کر ہیڈ ماسٹر اور ہسپتال کے MS تک سب جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو جواب دیں. اتنا بہترین قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے حکومت سندھ کی جانب سے. لیکن افسوس ہے کہ کوئی جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف سیاست کر رہی ہیں. اب وہ چند سکول یا چند ہسپتال جو سندھ حکومت اپنے پاس رکھے ہیں وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے سندھ حکومت کے خلاف. میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ گزشتہ بھی جب بلدیاتی انتخابات ہوئے اس سے قبل جو بلدیاتی قانون بنایا گیا، اس قانون کے تحت وہ قانون بھی جو ہے وہ چیلنج کیا ہے MKM نے، اور وہ پھر سندھ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں پہنچا، اور پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا سندھ حکومت کو کہ آپ جو ہے وہ MKM کے تحفظات دور کرو، اور پھر اس پہ دوبارہ ترمیم ہوئی.
تو اب MQM جو ہے وہ چلی گئی ہے، جماعت اسلامی بھی MQM بھی وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلی گئی ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا۔ اب کورٹس جو ہے وہ اپنا اختیارات تو استعمال نہیں کرتی، اب وہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں دیکھتی۔ اب کورٹ کو بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ سندھ مخالفت میں نہ جائیں۔ آپ دیکھیں، آپ تمام قوانین جو سندھ یعنی کہ جو بلدیاتی اداروں کے قوانین ہیں نا، ان تمام کا تجزیہ کریں، سندھ کا بھی، پنجاب کا بھی، خیبر پختونخوا کا بھی، اور پھر دیکھیں سب سے اچھا کیا ہے۔ دیکھیں یہ بلدیاتی ادارے جو فعال ہوئے ہیں نا، اس میں سپریم کورٹ کا کردار ہے، اس میں عدلیہ کا کردار ہے، یہ ایک کریڈٹ تو عدلیہ کو دینا بنتا ہے، کیونکہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی حکومت جب اقتدار میں ہوتی ہے، سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ پہلو طے کرتی ہے بلدیاتی انتخابات سے، اور وہ نہیں چاہتے، یعنی کہ جو اسمبلیوں میں MNA بیٹھے ہوتے ہیں یا پروونشنل اسمبلیز میں MPAs بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اختیارات کم ہو کہ جو ہے وہ لوکل لوگوں کے پاس اختیارات چلے جائیں، یا مقامی جو لوگ ہوتے ہیں یونین کونسلز کے پاس، یا جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے پاس اختیارات چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے بلدیاتی ادارے آج تک صحیح طور پہ فعال نہیں ہو سکے، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ لیکن اب جب سندھ حکومت نے صحیح طور کے اوپر اور حقیقی معنوں میں بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے جا رہی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ MQM یا جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ پروپیگنڈا کرنے کی بجائے اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا۔ ہاں اگر ٹھیک ہے چند سکولوں پہ، چند اسپتالوں پہ آپ کا اعتراض ہے، تو وہ اعتراض بھی کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے، وہ اعتراض بھی آپ کا دور ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم آپ یہ تو سوچیں کہ کتنے اختیارات جو ہیں وہ آپ کو دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ بلدیاتی اداروں کو دے دیے گئے ہیں۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ کراچی کا میئر تو کبھی پیپلز پارٹی کا رہا ہی نہیں نا، وہ جماعت اسلامی کا میئر ہوتا ہے یا پھر MQM کا میئر ہوتا ہے۔ تو آپ اقتدار میں آ جاؤ، اختیار میں آ جاؤ، تو پھر چیزیں تبدیل کر لو، بات سمپل سی ہے۔ لیکن ایسے پروپیگنڈا اور لسانیت کارڈ جو ہے وہ آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ دیکھیں لاجک کے ساتھ بات کرنی چاہیے، سیاست جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ MQM والا اور وہ کیا نام ہے مصطفیٰ کمال، جس کا نہ ہی ایک کونسلر تک نہیں ہے، جس کا ایک ممبر تک اسمبلی میں نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو لیڈر بنایا پھرتا ہے، اور کبھی ادھر مولانا فضل الرحمان کی منت کر رہا ہوتا ہے، کبھی نواز شریف والوں سے مل رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے جی آپ جو ہے وہ سندھ حکومت کو وہ کریں، اور بھی ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یا میڈیا سے بات میں وہ اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہو گئی، اور وہ بھی دھرنے دے کے بیٹھ گئی ہے۔ بابا دیکھیں آج تک سندھ میں یا کراچی کی بات ہے، آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی پر سندھ حکومت جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہو؟ بھائی کراچی سندھ کا ہی ہے نا، آپ کراچی کو سندھ سے باہر کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کراچی کس کا ہے؟ یہ MQM والے جو ہے وہ یا یہ جو مہاجر آئے ہیں، یہ انڈیا سے کراچی کو لے کے آئے تھے؟ یار آپ بتاؤ نا، یہ آپ انڈیا سے لے کے آئے تھے کراچی کو؟ وہ کراچی تو صدیوں سے یہاں پہ موجود ہے، اور کراچی کو آباد کس نے کیا؟ یہاں کے سن آف سیل نے، یہاں کے لوگوں نے آباد کیا، یہاں کے لوگوں کا شہر ہے، بلوچوں کی بستی رہی ہے کراچی۔ اور آپ کیوں جو ہے وہ کراچی کو یوں سمجھتے ہیں؟ اور خاص کر ہمارے میڈیا نے بھی ایسی پرسیپشن دی ہے کہ وہ سندھ اور کراچی، وہ کبھی لاہور اور پنجاب تو آپ الگ نہیں سمجھتے، تو یہ سندھ اور کراچی کیا ہوتا ہے؟ اب بھائی کراچی بھی سندھ ہے، تو یہ تعصب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو چیز اچھی ہے نا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ صرف مخالفت برائے مخالفت، تنقید برائے تنقید جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز تھی، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا یا نہیں ہے کہ یار یہ کراچی کے اندر یا سندھ میں یہ مقامی حکومتوں کا معاملہ یا تنازع اصل ہے کیا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے سمجھا کہ میں اس پہ جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔